ہیلری کلنٹن کی جو اس نے پاکستان کے بارے میں کی تھی، اس نے دہشت گردوں کے بارے میں کہا تھا جی کہ اگر آپ سانپوں کو اپنے بیک گارڈن میں پالیں گے تو ایک دن وہ آپ کو بھی کاٹیں گے. ٹھیک. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ سانپ اس نے تو خیر دہشت گردوں کے بارے میں کہا تھا، لیکن انہی میں سے ایک سانپ یہ خود عمران خان بھی ہے. ٹرو. وہ اسی طرح سے پلٹ کر کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا، کسی کو بھی نہیں دیکھ رہا، نہ اپنے لوگوں کو نہ کسی اور. اب ظاہر ہے کہ اب آگے نظر آ رہا ہے کہ وہ خود اس کا اپنا جو شادی والا جو معاملہ ہے وہ بھی اب آپ کے سامنے ہی ہے، جس طرح سے اختتام پہ جا رہا ہے. وہاں بھی لڑائی مار کٹائی ہے، کیونکہ وہاں پہ آگے اب گرفتاریاں ہونی ہیں سیدھی سیدھی. اچھا صدیوں گواہ ہے جی کہ جادو ٹونا اور بندوق، جادو ٹونا اور بندوق جب بھی سامنے آتے ہیں بندوق ہی جیتتی ہے بھائی. ہم نے کبھی جادو کو جیتے دیکھا نہیں. تو وہ جتنا بھی جادو کر لے اب آ گئی ہے بندوق. آگے یہ بندوق. اچھا اب اس نے جب گرفتاری ہونی ہے اس کی اور بچوں کی اس کی تو اس نے اس پر ڈالنا کہ مجھے بچا. یہ کہے گا کہ میں نے تیرے کہنے پہ، اب کیا پتا کہ اسی کے کہنے پہ پنجاب اسمبلی اور خیر پختونخوا اسمبلی توڑی ہو. وہ کہے گا میں خود پھنسا ہوں، میں تیرے بچوں کو کہاں سے بچاؤں. آپ میری بات سمجھ رہے؟ تو آپ کہہ جو رہے ہیں کہ بھی ہے آگے جا کے ان دونوں میں بھی اختلافات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. ہو چکے ہیں، سامنے آپ کو نظر آ تو رہے ہیں. یعنی کہاں وہ عدالت میں دونوں پیش ہوئے ہیں اور وہ گاڑی میں بیٹھا رہا ہے، وہ بشرا کے ساتھ اندر عدالت میں نہیں گیا. پرویز لہی صاحب انقلابی بن گئے ہیں سر. کیا ہو گیا 70 سال کی عمر میں، جس میں سے 40 سال انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ترلے منتے کرتے رہے کہ عمران خان صاحب جان دیو یہ ہمارے مائی باپ ہیں، انہوں نے آپ کو بھی لائے ہیں ہمیں بھی لاتے ہیں، ان سے لڑنا نہیں ہے. تو اچانک سر یہ کیسے ہو گئے انقلابی؟ دیکھیے جی ان کے جو خاندانی کچھ مسائل ہیں جو اب ایک تو پبلک نالج ہے وہ بہت زیادہ ہیں. اچھا اس کے بعد مطلب یوں کہیے کہ ان کا جو بیٹا ہے مونس، اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور وہاں بھی جنون اور گھریلو پریشانیاں وہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے موجود ہے. اور وہ سبق ہے، وہ چودھری صاحب کو بہت افسوس کی بات ہے کہ جس طرح دھکے دے کے گرفتار کیا گیا، اور اب سبق ان کو سکھایا جائے گا. تو جنون کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی آدمی کو ہو سکتا ہے، کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. پرویز الہی کو ہو گیا، اور جنون مونس کی لئی وہ صاحب اس قیمت. کی ایک ریزن، مونس لئی بھی تو ریزن ہو سکتے ہیں نا سر. مونس الہی از دی میجر ریزن، پرائم ریزن. کہا جاتا ہے کہ چوری صاحب کی جو آخری بیوی ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی بڑی فین ہے. یہی دیکھنا، اب آپ کون سوچ سکتا تھا کہ چودھری پرویز الہی کی گاڑی جو ہے وہ شراب کے ساتھ پکڑی جائے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ شراب لاتے ہوئے پکڑے جائیں گے چودھری پرویز الہی کے لوگ؟ پکڑے گئے نا. پکڑے گا سر. اچھا اب وہ نام آپ دیکھیے کس طرح کے ہیں. نیہا جٹ، یعنی کوئی ایک نیہا جٹ ہے نام، ایک اور ہے کوئی اسی طرح کا نام، کوئی میرا مطلب سویٹی ٹائپ اس طرح کے نام. نام اسی طرح کے ہوتے ہیں سر ان کے. اب وہ اس طرح کے اچھا یہ جو بڑھاپے کے معاملات ہوتے ہیں نا، اس عمر میں آ کے جو آدمی رستہ بھٹکتا ہے وہ پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے جی. پرویز مشرف کے زمانے سے سہنے پڑے اور بار بار سہنے پڑے اور کوئی ہل کے نہیں دیا. اس کی وجہ وہ دنیاوی نفع یا دنیاوی نقصان سے اوپر کی بات تھی، اس لیے کہ وہاں عزتوں کا معاملہ ہے. کیونکہ نواز شریف نے ان لوگوں کو عزت دی تھی، نواز شریف نے خود آگے بڑھ کے گرفتاری دی تھی. اس نے کارکنوں کو اپنی ڈھال بجانے کے بجائے خود اپنی کارکنوں کی ڈھال بنا تھا. اس نے 3 مرتبہ اپنی حکومت گوائی، لیکن اس نے کبھی بھی دہشت گردی کا یا خانہ جنگی کا راستہ نہیں اپنایا. اس نے کبھی اپنے کارکنوں کو دہشت گردی یا خانہ جنگی کی کوئی تلقین نہیں کی. اچھا ادھر آپ چلے جائیں تو آپ پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یعنی آصف علی زرداری کو پہلی مرتبہ جیل غلام اسحاق خان نے بھیجا تھا. تو ہمارے علم میں ہے بھائی کہ آصف علی زرداری جس وقت جیل میں تھا اس کو ہر طرح کی آفرز غلام اسحاق خان کی طرف سے کیا مطلب نہیں کی گئی ہوں گی کہ آپ بے نظیر کو آج چھوڑ دیں اپنی بیوی کو، جو چاہے لے لیں. اس کو آزادی بھی مل سکتی تھی، پیسہ بھی مل سکتا تھا. اچھا یہی صورتحال اس کی پھر دوسری مرتبہ جب فاروق لغاری نے توڑی ہے بے نظیر کی اسمبلی، تو وہ ایک بڑا موقع تھا کہ آصف علی زرداری بے نظیر کا ساتھ چھوڑ کے اور ہو جاتا ہے علیحدہ. تو رشتے وہاں ہوتے ہیں، نبھائے جاتے ہیں، نقصان اٹھایا جاتا ہے. کیسے لوگ ہنستے ہنستے لاٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں، کیسے لوگ شاہد حقان عباسی جو ہے کیسے وہ مزے میں جا کے احتساب، جب اس کو ریمانڈ کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جی پورے 90 دن دے جی، اور 90 دن کے لیے ہنستا ہنستا چلا جاتا ہے. کیسے رانا ثناء اللہ جو ہے اس کو بھیانک مقدمے بنتے ہیں عمر قید اور سزائے موت والے، اور وہ ہنستا کھیلتا رہتا ہے، نہیں ہلتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیڈرز وہ ہیں جنہوں نے اپنے دوست اور ساتھی وہ بنائے ہیں جہاں عزت دی جاتی ہے اور عزت سے گفتگو ہوتی ہے، احترام دیا جاتا ہے، باہمی احترام آتا ہے. باہمی احترام کے بعد پھر باہمی آپ
یعنی پھر یعنی آپ اپنے کہے کو حرفے یعنی آخر نہیں سمجھتے، آپ دوستوں کا مشورہ لیتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، اپنی بات سمجھاتے ہیں، احترام ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مل کر سندیلا صاحب وہ رشتہ بناتی ہیں جہاں کوئی آپ کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہو. اچھا، عمران خان کے جو چمچے تھے، یہ لوگ اس کے نہ دوست تھے نہ ساتھی تھے، یہ تو سارے چمچے تھے، یا اس کے چمچے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے چمچے تھے. تو چمچوں نے کون سی لڑائی لڑی ہے ابھی آج تک؟ یعنی جو خوش آمدی ہوتے ہیں یا وقتی طور پر یعنی اپنی، یہ ایک آدمی محفل میں بیٹھا اپنی توہین برداشت کر رہا ہے اس انیک لیے بھائی کہ اس کا لالچ ہے. آپ انیک بھائی کچھ لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں، لیکن کل جن لوگوں نے چھوڑا ہے وہ چمچے نہیں ہیں، وہ اس کے ساتھ 5 سال پرائم منسٹر رہا ہے، وزیر دفاع رہا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی رہا ہے، مطلب بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ رہے ہیں اور ان کی ہسٹری ہے، وہ ان کے ساتھ کافی عرصہ سے ہیں. جی، جتنے زیادہ آپ یوں کہیے کہ بڑے عہدوں پہ رہے ہیں اتنے بڑے چمچے ہیں. یہ چمچے ہیں، مطلب ہے اتنے ہی بڑے چمچے کڑچے ہیں. بہت بڑا والا چمچہ، دیگ والے چمچے ہیں یہ. اگر بڑے عہدوں پہ رہے تھے تو دیگ والے چمچے تھے، ورنہ پھر کھڑے ہوتے نا. یہ تو 8 گھنٹے 11 گھنٹے غائب رہے ہیں، واپس آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے. رانا ثناء اللہ کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی، پرویز رشید کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی، وہ ہلے اپنی جگہ سے. تو عمران خان بائی نیچر جس طرح کا آدمی ہے، اس کے ساتھ رہنے والا آدمی صرف اس کا چمچہ ہو سکتا ہے، کڑچا ہو سکتا ہے. اور چمچے کڑچے کبھی بھی مشکل جو ہے وقت نہیں، یہ دوست ہوتے ہیں، یہ آپ کے کارکن ہوتے ہیں، یہ آپ کے نظریاتی ساتھی ہوتے ہیں جو دل کی گہرائیوں سے آپ کی کاز کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنے آرام دہ، میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، دیکھیے خواجہ سعد رفیق ہوں یا باقی کارکنان، یہ جو لوگ ہیں، کیا ان کے گھر آرام دہ نہیں ہے؟ کیا ان کے گھروں میں کوئی مطلب ان کے پاس کوئی ملازم نہیں ہے؟ اللہ نے بڑا دے رکھا ہے ان کو. تو وہ سارا کچھ چھوڑ کے ان کو جون جولائی کی گرمی نہیں جیلوں میں لگا کرتی تھی. کیسے ہنستے ہوئے انہوں نے وقت نکال دیا، کیوں کھڑے رہے ساتھ؟ آنکھوں کی شرم، حجاب، عزت، نظریاتی کمٹمنٹ، پارٹی کے لیے ایک یعنی آپ کہیے اس کا ایک مشترکہ، آپ کا ایک نظریات، عوام کی بہتری، یہ ہے وہ چیزیں جن کے لیے انسان بڑے کاز کے لیے، یہ دنیاوی نفع نقصان سے اوپر کی چیزیں ہیں. یہاں پہ آدمی ہنستے ہنستے جان پہ کھیل جاتا ہے، یہ کوئی مذاق ہے؟ عمران خان نے اس کو مذاق سمجھا، عمران خان نے اس کو سپورٹ سمجھا. اور جس طرح سے کرکٹرز یعنی یہ کسی گیم میں آپ یوں کہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اس نے بالکل ویسا ہی سلوک رکھا. اور وہ جو آدمی تکبر کے اس مقام پہ فائز ہو کہ وہ اپنے بنانے والوں کو پڑ جائے، اس کے نزدیک کچھ ہی یعنی دیکھیں نا کہ وہ جو اس کو لے کر آئے، وہ ان کے ساتھ جو اس نے کیا ہے، اس کے بعد آگے سے ان کے جو متعارف کرائے ہوئے لوگ تھے، ان کی کیا حیثیت تھی، کیا اوقات تھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ عمران خان صاحب نے پہلے 2 دن تو یہ کہنا شروع کر دیا تھا، بلکہ کہتے رہے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس میں اور یہ ساری جو آگ لگی ہے یہ ایجنسیوں نے لگائی ہے. اب کچھ دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے رینجر نے گرفتار کیا تو پھر میرے جو چاہنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے، کہاں آگ لگائیں گے یا کہاں پروٹیسٹ کریں گے. اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب تو سرے عام مار رہے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے ان کے لوگوں نے کیا اور اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ مجھے رینجر نے گرفتار کیا تھا. سندیلا صاحب، وہاں پہ اگر آپ نے ذہنی حالات کا اندازہ لگانا ہو کہ کیا ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہی دن میں گھنٹوں کے فرق سے ایک آدمی آرمی چیف کا نام لے کے، ان کے والد کا نام لے کے نازیبا بات کرتا ہے، بلو دی بیلٹ بات کرتا ہے، گھٹیا بات کرتا ہے. اور چند گھنٹوں کے بعد وہ خطاب میں بیٹھا رو رہا ہوتا ہے کہ دیکھیے میں تو اکیلا رہ گیا، دیکھیے میں تو آپ کے ساتھ ہر طرح بات کرنے کے لیے تیار بھی ہوں. اور ساتھ ہی وہ پی ایم ایل این کو بھی مشورے دے رہا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی مشورے دے رہا ہے، پی ڈی ایم کو بھی مشورے دے رہا ہے. تو یہ جب آدمی بالکل یعنی جسے کہتے ہیں راک باٹم ہٹ کرنے کے بعد جو آدمی یعنی ذہنی شدید انتشار کا شکار ہو، وہ یا منت ترلے کرے گا اور یا وہ گالی دے گا. تو عمران خان گالی دیتا ہے یا منت ترلا کرتا ہے، اس سے اس کی کرنٹ جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کو، یعنی اب یہ کہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے. اگر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے اپنے کسی آپ کہیے ولاگ میں، تو مجھے کم از کم حیرت نہیں ہوگی جس طرح کے انتشار کا وہ اس وقت شکار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طاقت کا اپنا ایک سندیلا صاحب مزاج ہوتا ہے، اور طاقت کا جو مزاج ہے وہ اس کا صرف پاکستان سے ظاہر ہے کوئی تعلق نہیں ہے، ہزاروں سال کی تاریخ ہے. تو جب آپ کسی زمانے میں، پہلے یہ ہوتا تھا، آپ جانتے ہیں امپائرز کے زمانے میں جب کوئی علاقہ فتح کیا جاتا تھا تو پرانا بادشاہ اور اس کی نسل، اس کا ایک ایک اولاد، ان کو ٹانگ دیا جاتا تھا راستوں میں قتل کر کے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پرانی وفاداریاں نبھانے کا فائدہ نہیں ہے، وہ لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. اب نئے بادشاہ کی وفاداری. ہزاروں سال کے اس خونخواری کے بعد اجتماعی انسانی شعور نے
یہ جو اقتدار انتقال کے فارمولاز ہیں، ڈیموکریسی، آئین، ووٹ، الیکشن، یہ وجود میں آئے. انفارچونیٹلی ہم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور عمران خان نے تو بالکل انکار کر دیا. اس نے پارلیمنٹ کے ساتھ جو کیا، اس نے جس طرح سے حکومت چلانے کی کوشش کی، جس طرح اس نے اپوزیشن کی، وہ تو ساری ایک دہشت گرد اور انتہا پسندانہ قسم کی اپروچ اس کی حکومت کرتے ہوئے بھی رہی اور حکومت سے باہر بھی رہی. اور چونکہ یہ اس راستے پر چلتا رہا ہے، اور اب اس کو جواب اسی طرح سے ظاہر انیویٹیبل آئے گا جو راستہ اس نے اختیار کیا تھا. تو اس میں اب اس کو، یعنی میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ جو کچھ یہ کر چکا ہے، اب اس کو چاہیں تو اس کو مطلب ہے جیل میں پھینکنا 2 منٹ کی بات ہے، کوئی اس کے پیچھے نہیں آئے گا. لیکن جان بوجھ کے اب وہ طاقت کا ایک مزاج ہے جی، کہ وہ پھر زندہ آدمی کو لوگوں کے سامنے نشان عبرت بنا کے رکھتی ہے کہ بھاگ اب جتنا بھاگنا ہے، بول اب جتنا بولنا ہے، کر لے اب جو کرنا ہے، تجھے دیتے ہیں وقت. وہ بلی اور چوہا پھر جس طرح کھیل ہوتا ہے. تو اچھی طرح سے جب یہ ہانپ جائے گا، سانپ ٹوٹ جائیں گے. کل یہ تقریباً آدھا رو پڑا ہوا ہے جی. مزید یہ اس کے ساتھ ٹوٹیں گے. یہ اپنے جو اس کے ماننے والے جو اس کو ہیرو مانتے ہیں، ان کی نظر میں یہ زیرو ہوگا. اس کے بعد یہ ٹائم فش ہو جائے گا. اور اسی طرح اس کی جو تنظیم ہے، چونکہ وہ سیاسی تنظیم کبھی تھی ہی نہیں، نہ سیاسی تحریک تھی، لہٰذا وہ اس یہ جو امتحان آیا ہے، اس امتحان کا یہ نہیں دے پائے گی. یہ فنش ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. یہ جو ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے، یا ایک آنے والے مطلب بن رہا ہے نا، لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ تمام جرائم جو انہوں نے کیے ہیں، اور بڑے اچھے بڑے بڑے لیول پہ کیے ہیں، ملک جلانے میں وہ بھی اتنے ہی شامل ہے جتنے عمران خان صاحب ہیں. یہ کیا مناسب عمل ہے سر؟ کیا معافی سر مل جانی دیکھیے، چاہیے، سزا نہیں ملنی چاہیے، ان پہ کوئی کیس نہیں چلنا چاہیے جو پریس کانفرنس کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں؟ سندھیلا صاحب، یہ بات آپ یقین کیجئے کہ یعنی جن لوگوں پر حملہ ہوا ہے، وہ چونکہ ان کا کام ہی وار گیمنگ ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو چھوڑا جائے گا، کسی کو بخشا جائے گا، انلیس اینڈ انٹل. چونکہ وار گیمنگ میں ہوتا یہ ہے کہ یہ چونکہ لڑائی جو ہے وہ صرف ایک ہی طرح نہیں لڑی جاتی. بہت سے لوگ مطلب یہ کہیے کہ جیل میں آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ابھی جیل میں جائیں گے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ابھی کھیلا جائے گا، بہت سے لوگوں کو مہلت دی جائے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پرائرٹیز کے حساب سے ہے کہ پہلا بیچ کون سا ہے، پہلے ان کو فکس کیا جائے گا، پھر دوسروں کو فکس کیا جائے گا. تو یہ ترتیب وار آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے لوگ جو ہے یہ فکس ہوں گے. اور یہ جو مطلب اب شیخ رشید کتنا انقلابی ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں. تو اب دوسری طرف سے آپ دیکھیے کیسے کیسے مناظر سامنے آ رہے ہیں. مطلب یہ کہ وہ آپ دیکھیے مونے صلاحی جو ہے، وہ میں نے کل یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ پرویز الہی اگر باہر ہوتا اور یہ گرفتار ہوتا یس. تو پرویز الہی سارے کام چھوڑ کے واپس چلا جاتا. لیکن مونے صلاحی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بیٹا ہوتے ہوئے دور کس طرح ٹویٹر پہ کام کر رہا ہے. حماد اظہر کو دیکھیے کس طرح سے اس نے اپنے بزرگ والد کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، بہنوں کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں، خود چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. اور یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ ہیں فواد چودھری سمیت جو مریم نواز کا مذاق اڑاتے تھے. مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا ان کا. ایک طرف وہ باپ بیٹی ہیں جو گرفتاری دینے خود آئے تھے، ٹھیک. ایک طرف سے یہ لوگ ہیں جو ان کو یعنی ان کا مذاق اڑانے والے، بھانڈوں کی طرح، سرکس کے جوکروں کی طرح آوازیں کسنے والے، کھڑے باز جس طرح آوازیں کستے ہیں وہ کسنے والے. ان کی حقیقت کیا ہے، کتنے یہ مطلب کیا نکلے، وہ قوم کے سامنے آئے، اور بہت اچھا ہوا کہ آئے اور معلوم ہوا کہ ان کا اندر کیا ہے. لیکن سندھیلا صاحب میں آپ سے گزارش ایک اور بھی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے سیاست، انسانی معاشرہ کوئی جامد چیز تو ہے نہیں، یہاں ہر وقت ہر چیز بدلتی رہتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ضرور چلا گیا ہے، اور اس کے ماننے والوں نے جو پیچھے ملبہ ایک تھا، اور وہ جو ایک وہ تو اب تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ چلا گیا ہے. وہ ڈنڈے مار کے ان کو سمجھایا تو ان کو سمجھ آئی ہے کہ چلا گیا. لیکن سٹیجز ہوتی ہیں، وہ سارا نقطہ نظر، وہ سارے فسادی، وہ سارے لوگ جو پرو عمران تھے، وہ عمران کے جانا تو مان چکے ہیں، لیکن وہی وہ خواجہ آصف کی بیوی والی بات جو وہ بندیال کی ساس سے کر رہی تھی کہ ان کو نہیں رہنے دینا، ان کو نہیں رہنے دینا. وہ جو نقطہ نظر ہے نا وہ ابھی تک موجود ہے. عمران چلا گیا، وہ نقطہ نظر نہیں گیا. تو وہ جو ہے ان کی کوششیں آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ جاری ہیں سیاسی میدان میں، اور وہاں پہ گھوڑے جتنے آپ کہیے کہ دوڑائے بھی جا رہے ہیں، خود سیاستدان بھی آپ کے سامنے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جتنی تیزی سے، وہاں پہ اب اس وقت جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے پہلے
کیونکہ وہ اگر آ گیا تو سب کچھ اڑا دے گا. تو اس کے آنے سے پہلے پی ٹی آئی کا کوئی نیا گروپ, کوئی نیا پریشر گروپ, کوئی نئی کنگز پارٹی, کوئی نیا کیو لیگ, کوئی ڈنٹ ڈالنے والی کوئی چیز, کوئی مطلب ہے وہ اب اس پہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی اپنی مار پہ ہے, کیو لیگ اپنی مار پہ ہے, وہ جو گروپ بنا ہے وہ خود کیو لیگ کے مار پر ہے کہ یعنی وہ والا مقام, کیونکہ چودھری شجاعت حسین کی صحت اب ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس طرح سے بھاگ دوڑ کر سکے. تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک دم چودھری سرور جا کے بیٹھ گئے ہیں, کیونکہ وہ اب یعنی اس کا جو وہ والا معاملہ ہے کیو لیگ والا, وہ اپنا ایک پریشر گروپ بنانا چاہیں گے. جہانگیر ترین وغیرہ وہ اپنا ظاہر ہے ایک کاروائی ڈالیں گے. آصف علی زرداری لاہور میں ہے, وہ اپنی ظاہر ہے کوشش کریں گے. تو یہ کوششیں جاری ہیں. ان سے یعنی آپ کہیے کہ اس میں کوئی ایزی رائڈ نہیں ہوتی, یعنی ایزی رائڈ جس طرح کی عمران خان کو ملی اس طرح کی ایزی رائڈ میرا خیال ہے کسی کو سمجھنا نہیں چاہیے. گیم از آن, تو وہ کوششیں وہاں جاری ہیں, لیکن عوامی لیڈر عوامی ہوتا ہے. نواز شریف سے بڑا قومی لیڈر اس وقت پورے ملک میں نہیں ہے, اور جیسے ہی ان کے واپسی کے راستے کھلے اور وہ واپس آئے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ سازشیں, یہ ساری چیزیں اڑ جائیں گی. اور اس سے پہلے سندیلا صاحب, پاکستان کی انتخابی مہم میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج تک یہ نہیں ہوا کہ نواز شریف اور مریم نواز دونوں الیکشن کمپین کے لیے نکلے. جی 2018 کے الیکشن میں دونوں جیل میں تھے, ظاہر اکٹھے نہیں کر سکے. اس سے پہلے مریم اس طرح پریکٹیکل سیاست میں نہیں تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے وہ ہیں. نہیں تھا. تو یہ اب پہلی دفعہ ہوگا کہ یہ دونوں ایک جو میگنیٹک آپ کہیے پرسنالٹیز, یہ دونوں جب میدان میں نکلیں گے ان کے سامنے, تو مطلب کس نے کھڑا ہونا ہے پھر؟ صحیح. اتنی بڑی عوامی طاقت تو کسی دوسری سیاسی جماعت کے پاس یعنی مطلب ہے رہی بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں ذوالفقار علی بھٹو اپنے زمانے میں ایک اکیلے لیڈر تھے, محترمہ بے نظیر اپنے زمانے میں ایک اکیلی لیڈر تھیں, آصف علی زرداری ان کے لیے لائبلٹی تھے, اور آصف علی زرداری خود کبھی مقبول رہے نہیں, تو بلاول بھٹو ابھی ظاہر ہے کہ اس مقام وہ اپنا اور ان کی راستے میں صحت ضرور بھی ہے. ایسی نہیں ہے کہ وہ بلاول بھٹو کے